अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो ये है कि अगर नमाज का कोई रुकन अगर छूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। मेरे अज़ीज़ साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात ज़्यादातर लोग समझ सकें और इसको अपने जहनों में क़ैद कर लें ताकि हमसे ये गलतियां ना हों। समझ आ रहा है? तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। अगर नमाज में कोई रुकन छूट जाए, बशर्ते कि हमें फ़ौरन याद आ जाए, तो हम क्या करेंगे? जैसे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमें याद आ गया तो हम क्या करेंगे कि हम सजदा सऊफ़ कर लेंगे, हमारी नमाज हो जाएगी। ठीक, जैसे हमने 4 रकात की नियत बांधी, अब हमने क्या किया कि हमने 3 रकात पढ़ी। अब हमें फिर याद आया नमाज में ही कि भाई हो सकता है मैंने 3 रकात पढ़ी हों, तो हम सजदा सऊफ़ करेंगे, हमारी नमाज हो जाएगी। और अगर हमने सलाम फेर दिया और किसी ने पीछे से आकर के बताया कि भाई आपने 3 रकात पढ़ी, तो हम क्या करेंगे? नियत बांधें, 1 रकात पढ़ें, हमारी नमाज हो जाएगी। लेकिन ये कब है, इसका ये भी समझे कि ये कब है। 1 रकात आप कब अलग से पढ़ सकते हैं? वो जब जब आप पर कोई ज़रूरी काम ना हो। समझ रहे हैं ना? कि अगर आप पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है कि अगर आप पूरी नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो काम आपका ख़राब हो जाए या उस काम में नुकसान हो जाए, तो आप 1 रकात पढ़ें और सलाम फेर दें, आपकी नमाज हो जाएगी। बीच में ताख़ीर ना हुई हो कि आपने किससे बात भी की, अगर उसमें ताख़ीर हो गई है, आपने लोगों से बात भी कर ली, आपको काफ़ी देर के बाद याद आया, तो आपको करना ये है कि आप फिर जाएंगे, 4 रकात नमाज की नियत बांधेंगे या 2 रकात जो भी आप पढ़ रहे थे उनकी आप दोबारा से नियत बांधेंगे और वो दोबारा अदा करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज कबूल नहीं होगी। ठीक है? फिर अगर आपने आकर के जैसे कि आपने अगर फ़ौरन याद आ गया, आपने जैसे सलाम फेरा, आपने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, आपने दोनों तरफ सलाम फेर दिया, आपको झट से याद आ गया, तो आप क्या करेंगे? खड़े होंगे, 1 रकात की नियत बांधेंगे, जो रुकन छूटा है उसे पूरा करेंगे, सलाम फेरेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन कब हो जाएगी, किस हाल में हो जाएगी, ये भी समझे। जब जबकि आपको कोई ज़रूरी काम ना हो, आपको ये अंदेशा ना हो कि मैं अगर इसे पूरी दोबारा से पूरी 4 रकात पढ़ूंगा या 2 रकात पढ़ूंगा तो हो सकता है कि कोई नुकसान हो जाए। समझ में आ रहा है? तो आप ये काम कर लें। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो फिर आपको चाहिए कि आप पूरी 4 रकात पढ़ें। और अगर नमाज के दौरान ही याद आ जाए, जैसे सलाम नहीं फेरा आपने, तो अगर आपको याद आ गया तो आप क्या करेंगे? आप जो है सजदा सऊफ़ करेंगे, नमाज आपकी हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखें, इस चीज़ को समझें बहुत अच्छे से, क्योंकि ये समझने की चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, ये ज़रूरी हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज़ पढ़ रहा है, और जब वो नमाज से फारिग हुआ और आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जा कर के नमाज़ पढ़ो, आपकी नमाज नहीं हुई। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, इर्जी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जा जाकर वापस नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। हदीस में आता है कि एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सलाम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा जाकर नमाज पढ़, जा जाकर नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। वो शख्स वापस गया, उसने नमाज पढ़ी, फिर वापस आया, उसने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा वापस जाकर नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। वो फिर गया, फिर उसने नमाज पढ़ी और वापस आकर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जा वापस जाकर नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। तो जब ये काम 3 बार हुआ, तो तीसरी बार में उस शख्स ने ये कहा
کہ اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اچھی نماز تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہو۔ وہ بے اطمینان سے پڑھ رہا تھا نماز کو۔ کیسے پڑھ رہا تھا؟ جیسے کوے ٹھوٹ مارتے ہیں، کوے کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے کیسے کھاتے ہیں؟ کاٹ 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 ایسے کھاتے ہیں۔ تو بے اطمینان سے پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ یہ بے اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ٹھہراؤ کہیں نہیں ہے، کہیں رک نہیں رہا ہے، کہیں کیا نام ہے جہاں رکنے کا حکم ہے، جہاں رکنا چاہیے، جہاں شریر کو سکون کی جگہ سکون دینا چاہیے وہاں یہ سکون نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیز ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر طریقہ بتایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ کیا بتایا؟ کہ جب تو نماز پڑھنے کھڑا ہو تو سکون کے ساتھ کھڑا ہو اور تکبیر کہہ اور نیت باندھ۔ کیا کر؟ تکبیر کہہ اللہ اکبر اور نیت باندھ، اور سورہ فاتحہ کو پڑھ۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کی وہ سورت پڑھ جو تیرے لیے آسان ہو، ٹھیک ہے؟ وہ سورت پڑھ جو تیرے لیے آسان ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کر۔ رکوع کر، اتنی دیر رکوع کر کہ تیری ریڑھ کی ہڈی کو سکون مل جائے۔ یہ جو تیری پیٹھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو سکون مل جائے، اتنی دیر رکوع کر، اور پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا کھڑا ہو، اور اتنی دیر کھڑا ہو کہ تیری اس ریڑھ کی ہڈی کو سکون مل جائے۔ ہاں، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جا، اور جب سجدے میں جائے تو اتنی دیر سجدہ کر کہ تیری اس ریڑھ کی ہڈی کو سکون مل جائے۔ ہاں، اور پھر جب اٹھے اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھ، اور جب اتنی دیر بیٹھ کہ تیری اس ریڑھ کی ہڈی کو پھر سے سکون مل جائے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا، اور پھر سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ یہ اس ریڑھ کی ہڈی کو اتنی دیر میں سکون مل گیا۔ یہ نہیں سبحان ربی اعلی، سبحان ربی، یہ چیز نہیں۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اب کیا کہ اس ریڑھ کی ہڈی کو سکون ملا۔ اب اٹھ تو ایک دم کھڑا نہ ہو جا، تھوڑا ٹھہر، اور پھر تو اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھ جا، اور اٹھے تو ایک دم اٹھ کے کھڑا نہ ہو جا، تھوڑا ٹھہر اور پھر کھڑا ہو۔ ہاں میرے عزیز ساتھیو، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا، اور پھر جو ہے اس کے بعد کہا کہ جلدی جلدی نماز نہ پڑھ، آہستہ آہستہ نماز پڑھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھ، شریر کو سکون دیتے ہوئے نماز پڑھ، جلدی جلدی نہ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صرف اتنا دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی وہ رکن چھوڑا اس نے، یہ بھی نہیں کہ کوئی رکعت چھوڑ دی اس نے، نہیں، صرف وہ جو ہے بہت جلدی نماز میں کر رہا تھا، اطمینان نہیں تھا، بے اطمینانی سے نماز کو پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کر کے نماز پڑھ، اور جب ہم کوئی رکن چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ لوگ جو ہے، اور آپ اور ہم اس چیز کو، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ کیا چیز ہمیں نماز میں کرنی چاہیے، کیا چیز نماز میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جن کاموں سے اللہ کے نبی نے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے، اور نماز کو بڑے اطمینان کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے تاکہ یہ نماز ہماری قبول ہو۔ اگر یہ نماز ہماری قبول نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ عرش تک نہیں جاتی، یہ عرش سے پہلے بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر واپس چہروں پر مار دی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں ایسی نماز نہیں پڑھنی کہ وہ نماز ہمارے چہروں پر پھینک کر مار دی جائے۔ وہ ہمیں نماز ایسی پڑھنی ہے کہ ہماری نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے اپنی نماز کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنی نماز میں کمیوں کو ڈھونڈنا ہے،
کہ کہاں کیا کمی ہم کر رہے ہیں. ہمیں نماز کو جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ میں پڑھنا ہے، بڑے اطمینان، رضو اور خضوع کے ساتھ کو ہمیں اپنی نماز کو ادا کرنا ہے. اگر ہم جلدی جلدی نماز کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ ہماری نماز ہی قبول نہ ہو رہی ہو. ہاں، تو ہمیں ایسی نماز نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ ایسی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ نماز ہماری قبول ہی نہ ہو. آسمانوں پہ جانے سے پہلے وہ بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہوں پر مار دی جائے. تو ہمیں ایسی نماز کو نہیں پڑھنا ہے. ہم کو سیکھنا ہے کہ اب ہماری نماز میں کیا غلطیاں ہیں، ان چیزوں کے لیے شوق پیدا کرنا ہے اپنے دلوں کے اندر. جیسے ہم دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز کو سیکھتے ہیں نا، کیسے سیکھتے ہیں؟ بڑی جد و جہد کے ساتھ سیکھتے ہیں. ویسے ہی ہمیں جو ہے اپنے اس دین کو سیکھنا ہے، اپنے اس کلمے کے الفاظ کو سیکھنا ہے کہ اس کی کیسے ادائیگی ہے، اس کو کیسے ہم درست طریقے سے اس کے الفاظ کو ادا کریں. ان چیزوں کو ہمیں سیکھنا ہے. ٹھیک ہے دوستو، یہ جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے اگر ہمارا کوئی رکن نماز کا چھوٹ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس ٹاپک پہ ہم نے بات کی ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اگر اس میں آپ کا کوئی فائدہ دکھائی دیا ہو تو اسے جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے بتائیں نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بننی چاہیے. انشاءاللہ وہ کمنٹ پڑھیں گے، پھر اس پر جو ہے نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے. باقی آپ لوگ جو ہے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرتے رہیں. اللہ نہ جانے کون اس پر جو ہے عمل کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے مغفرت کے فیصلے فرما دے. ٹھیک ہے دوستو، ودا لیتے ہیں. شب خیر.